کہ اللہ کا ولی ہمیشہ عالم ہوتا ہے، جاہل اللہ کا ولی، بولیں گے آپ، جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم اگر کسی کو ولایت عطا فرما دے، مروجہ علوم اس نے اگر حاصل نہ کیے ہوں، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کریم اگر کسی عام بندے کو ولایت کے مرتبے سے سرفراز فرما دے اور بظاہر اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، تو پھر اللہ کریم اپنے اس بندے کو کہ جس کو اللہ کریم ولایت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ کریم اس کو پھر علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے کہ اگر بندہ پڑھا نہیں ہے لیکن وہ علم کی باتیں کرتا ہے اور بڑے بڑے علم والے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی یہ اسرار اور رموز جو علم کے حوالے سے ہیں سن کے جو اس کی ان علمی معاملات کو دیکھ کر جو اس کی عظمت کے گن گائیں، بظاہر وہ بندہ علم حاصل نہ کر سکا ہو، تو ایسے بندے کے پاس علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ کریم اپنے بندے کو اپنی طرف سے عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو علم جو ہے نا، یہ اللہ کے ہر ولی کے پاس ہے۔ علم کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے ہر ولی کے پاس ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی ہوئے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ایشیا میں، جہاں بھی اللہ کا ولی ہے وہ جاہل نہیں ہے، وہ علم والا ہے۔ اللہ کریم نے اس کو علم دیا ہے، یا پھر اس نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کیے ہیں، بڑے بڑے سفر کیے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو تو کشف المحجوب آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں پتہ چلے کہ علم میں دین حاصل کرنے کے لیے داتا صاحب نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن انہوں نے دین حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں ہم نے عقیدت کا اظہار بھی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی جس کی عظمت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب میں، عجم میں، ایشیا میں، دنیا کو کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی عظمت کے گیت نہ گائے جاتے ہو، جہاں پر میرے غوث پاک کی 11ویں نہ منائی جاتی ہو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیران پیر دستگیر کہ جو خود فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے تو کیسے حاصل کیا ہے، اور پھر اللہ کریم نے ان کو دین میں، علم میں کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سمجھے، علم بڑی ضروری چیز ہے بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی آپ سماعت کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک، مہد سے لے کر لحد تک تم علم حاصل کرو، اور یہ بندہ اس گمان میں کوئی نہ رہے کہ جناب اب اس نے درس نظامی کر لیا ہو یا دنیا کے علوم۔ دنیا اور دین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ اکٹھے ہیں، جدا بولیں، جدا نہیں ہے۔ دنیا مزرع الاخرہ، حضور کے حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا الدنیا مزرع الاخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور دین کا تعلق، بولیں گے، دین کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور کے حدیث پاک بھی ہے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک، اور پھر ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ مطلب یہ کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا علم والا اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل میں ہیں، وہ آئے، اس وقت فرعون کا ظلم بڑا تھا، وہ بنی اسرائیل کی بچیوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا، عورتوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا،
چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. اب اس کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی. بنی اسرائیل کے لوگ جو اس وقت کے تھے وہ بڑے پریشان تھے. اپنے نبی کے پاس آئے کہ بھئی کوئی ایسا بندہ ہمارے میں سے مقرر کر دیجئے کہ جو ہمارا سپہ سالار بن جائے, جو ہمارے رہبر و رہنما بن جائے. تو اس وقت آپ تیسرا سپارہ اٹھا کر دیکھیں, دوسرا سپارے کے آخر میں دوسرا سپارہ آپ اٹھائیں, اس کا آخری رکوع پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, تو آپ کو پتا چلے کہ جس کو اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون نے یا حضرت شموئیل نے جس کو سپہ سالار بنایا تھا, جس کو قائد بنایا تھا, جس کو آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے, یہ جو اتنا زور لگا کر اتنی اہمیت سے میں آپ سے باتیں بتاتا ہوں یہ آپ کے لیے ہے. آج لوگ جہالت میں بڑی مار کھا رہے ہیں, تو آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر فائدہ کیا میرا یہاں پر بیٹھنے کا, اتنی تیاری کرنے کا, اتنا موضوع بندی کرنے کا. اللہ کے بندوں پھر ایسے مزہ نہیں آتا. پھر جمعہ جو ہے نا بندہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے, بڑی مساجد ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں پہ آپ کو دورے میاں لگا کر وہ سنائیں گے, ایسے جناب پھر مزہ نہیں آتا بات کا. آپ میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں, توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے. کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. میں آپ کو علم کی اہمیت بتا رہا ہوں. آج قیادت کا دار و مدار پیسہ بنا لیا گیا. جو سب سے بڑا بدماش ہے وہ جناب وہ محلے کا چودھری ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. معزز کون ہے؟ عند اللہ بھی اور عند رسول بھی وہ معزز ہے کہ جس کو اللہ کریم نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. قرآن پاک کی ابتدا بھی, قرآن پاک کی انتہا بھی, حضرت آدم تخلیق انسانیت کی ابتدا بھی اور تخلیق آدمیت کی انتہا بھی, یہ سب چیزوں کو دیکھو تو تمہیں علم جو ہے وہ انسان کو منفرد کرتا نظر آتا ہے. علم جو ہے وہ سب سے جدا گانا شان رکھتا ہے. اب علم کی بات سنیے. حضرت یوشع بن نون اور حضرت شموئیل, ان سے کہا گیا کہ بندہ مقرر کر دو جو ہمارا چودھری بن جائے, جو ہمارا رہبر و رہنما بن جائے, جو ہمارا سالار بن جائے. تو اللہ کے نبی نے حضرت طالوت کو مقرر کیا. حضرت طالوت کون تھے؟ یہ بڑی قوی ہیکل جان ان کے پاس بہت زیادہ تھی. جان کے ساتھ اللہ کریم نے ان کو علم بھی بڑا زیادہ عطا فرمایا تھا. تو قیادت کا کس کے پاس آیا؟ جو بظاہر طاقت والا بھی ہے اور بولو یار اور علم والا بھی ہے. علم والا بھی تھا, طاقت والا بھی تھا. اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا. چودھری محلے کے آگے, پیسے والے آگے, امیر والے آگے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, کہنے لگے جی آپ نے ان کو کیوں بادشاہ مقرر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے اس لیے کیا ہے, ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے, ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. پھر وہ گروہ کہنے لگا چودھریوں کا, وہ کہنے لگا جو بدماشوں کا تھا, وہ کہنے لگا یہ تو حقدار نہیں ہے. کیوں جی, کیوں حقدار نہیں ہے قیادت کا, امامت کا, سیادت کا؟ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے, بلکہ ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں قیادت ملے, ہمیں سیادت ملے. کیوں جی, کیوں ملے؟ ہمارے پاس مال بھی بڑا زیادہ ہے, ہمارے پاس زمینیں بھی بڑی زیادہ ہیں. یہ معیار نہیں ہے, معیار علم ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. معیار کیا ہے؟ علم ہے. علم کی فضیلت ہے. یہ علم کا ہی اعجاز ہے, اور علم دین کا ہی اعجاز ہے کہ مولوی صاحب منبر پر بیٹھ کر واز کرتے ہیں. علم کی وجہ سے. اپنا کمال کوئی نہیں, نبی کے دین کا کمال ہے, رب کے دیے ہوئے علم کا کمال ہے. اب اس سے بات سمجھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, آپ کی عمر مبارک ہوئی 13 برس کی. کتنے برس کی بولیں؟ 13 برس کی عمر مبارک ہوئی. اما جان ام الخیر فاطمہ ہیں, عرض کرنے لگے اے میری ماں مجھے اپنا دودھ بخش دے, مجھے اپنا دودھ معاف کر دے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ام الخیر فاطمہ حضور غوث اعظم کی اما جان اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ابا جی ہیں, ان کے ہاں جو یہ چمکتا ہوا نگینہ کہ جس کو اللہ کریم نے سب ولیوں کا سید و سردار بنایا, عبد القادر جیلانی, یہ جو پیدا ہوئے نا یہ بڑی عمر میں جا کے پیدا ہوئے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی, تب جا کر اللہ کریم نے آپ کو عبد القادر جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے. اور بڑی عمر کی اولاد ہو تو اس کا لاڈ بہت زیادہ اٹھاتے ہیں ماں باپ. آپ ماں باپ بیٹھے ہیں, آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس کے ہاں اولاد شادی ہو گئی 20 سال کے بعد ہو, جس کے ہاں 10 سال کے بعد ہو, جس کے ہاں 15 سال کے بعد ہو, ہیں جی
15 साल के बाद अगर कोई औलाद आएगी तो जाहिर है उस औलाद को माँ बाप अपने सीने से लगा कर रखेंगे, कभी अपनी आंखों से जुदा करेंगे नहीं। तो ये तो मोहब्बत का तकाजा है। अम्मा जान से अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर महबूब सुबानी कहने लगे, अम्मा जी मुझे अपना दूध बख्श दीजिए। अम्मा ने कहा खैर है बेटा, अम्मा दिल करता है कि अपने नाना जान का दीन हासिल करूं, अम्मा दिल करता है अपने नाना जान का दीन पढ़ूं, इल्म पढ़ूं। तो बेटा कभी तुझे रोका है? नहीं रोका। अम्मा जी अब यहां पर नहीं पढ़ना, जिलान में नहीं पढ़ना, अब दिल करता है कि मैं जाकर इल्म दीन के जो बड़े बड़े अइम्मा और बड़े बड़े उसातिज़ा और मरकज इल्म बगदाद उस वक्त था, बगदाद मरकज तहजीब और तमद्दुन था, बगदाद उस वक्त इल्म मारिफत का एक बड़ा खूबसूरत गहवारा था। दूर दूर से लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए तफसीर का इल्म, हदीस का इल्म, मंतिक, फलसफा, ज्योमेट्री, सब जो उलूम मुरव्वजा थे उनका इल्म हासिल करने के लिए उस वक्त के लोग जिस शहर को अपनी आंखों का तारा बनाते थे, वो शहर वो है जहां पर तेरा और मेरा अब्दुल कादिर जिलानी आज आराम कर रहा है, उसको बगदाद कहते हैं। बगदाद मरकज इल्म था, बगदाद मरकज इल्म था। अर्ज किया अम्मा जी अब मुझे इजाजत अता फरमाइए, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, अपने नाना जान का दीन हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ सफर करना चाहता हूं। अम्मा आप इजाजत फरमाएं। अब माँ भी कितनी शफकत वाली माँ थी, अब नाना जान का तज़किरा हो जाए और दीन नाना का हासिल करना है। माँ ने अपने सीने से लगाया, कहा जा बेटा मैंने तुझे अपना दूध माफ कर दिया है। ये दूध क्यों माफ किया जा रहा है? ये समझो माँ की अहमियत इतनी ज्यादा है, माँ की अहमियत इतनी ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा मुझ पर हक किसका है? तो मेरे नबी फरमाने लगे सबसे ज्यादा तुझ पर तेरा हक तेरी माँ का है। माँ से ही जाने तलब की। हम अपने गिरबानों में झांके, हमने किसी दूसरे शहर में जाना, माँ को पूछना तक गवारा नहीं करते, हम माँ को देखते नहीं है। वो माँ कि जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी माँ के चेहरे को देख लिया, अल्लाह पाक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। आज हमने अपनी माँ को पीछे कर दिया। इधर देखो अब्दुल कादिर जिलानी माँ से कह रहे माँ माफ कर दे, अगर से तेरा हक सबसे ज्यादा है, तेरा खिदमत करना मुझ पर सबसे ज्यादा वाजिब है, वाजिब है, फर्ज है, लेकिन मैं दीन हासिल करना चाहता हूँ, इल्म पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने सीने से लगाया और लगाकर कहा जा बेटे मैंने तुझे दीन हासिल करने के लिए इजाजत अता फरमा दी है। गौसे आज़म ने तैयारी की, जो उस वक्त के मामलात थे, कपड़े शपड़े रख लिए, बैग बना लिया। माँ ने एक कुर्ता ला कर दिया, कहा बेटा ये ज़ेब तन कर लो, ये कुर्ता है और इस कुर्ते के अंदर मैंने 40 दिनार भी सी दिए हैं, 40 दिनार मैंने इस कुर्ते के अंदर सी दिए हैं। जब तो इल्म दीन हासिल करने के लिए जाएगा, वहां पर तुझे माली परेशानी ना हो, कोई परेशानी हो जाएगी तो वो इस्तेमाल कर लेना, ये मैंने तेरे कुर्ते के अंदर सी लिए हैं। लेकिन बेटा जाते जाते एक वादा लेना चाहती हूँ। माँ वो वादा क्या है? कहा जो भी हो जाए, कैसी भी आफत आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, हमेशा सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना, ये मुझसे वादा कर, मैं तुझे रब के सुपुर्द करती हूँ। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी अपनी माँ से वादा कर रहे हैं, माँ जान तो चली जाएगी, ये जुबान हमेशा सच बोलेगी, कभी झूठ बोलेगी नहीं है। हुजूर गौसे आजम ने इजाजत तलब की, काफिला चलने लगा। और ये जो मैं वाकया आपको बता रहा हूँ, ये हमारी किताबों के अंदर पहले मौजूद होता था। जो हमारा दरसियात थी ना, जो हमारा वो जो तालीमी निसाब था, हमारे स्कूलों में ये बातें पहले पढ़ाई जाती थी। ये बातें पढ़कर बच्चे की तरबियत अच्छी होती, आज निकाल देगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हुजूर गौसे आजम चलने लगे, काफिला तैयार था, बगदाद की चलना था। हुजूर गौसे आजम उस काफिले में शामिल हो गए। काफिला चल रहा है, मंजिलें तय कर रहा है। एक मंजिल पे रात को काफिले ने पड़ाव किया, रात आधी हुई तो एकदम से डाकू आ गए और डाकू आकर काफिले को लूटने लगे। हाल काल मच गई, चीखो पुकार है, किसी को काट रहे हैं, किसी का जनाब माल लूट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। मेरा अब्दुल कादिर जिलानी 13 वर्ष की उम्र में बड़ा मुतमईन खड़ा है। लूटते लूटते वो डाकू, एक डाकू मेरे गौस पाक के पास आया और मेरे गौसे आजम को कहने लगा, तेरे पास भी कुछ है? वो वादा जो माँ से किया था, वो वादा आज जुबान में सच की सूरत निकलने लगा है। हुजूर गौसे आजम कहने लगे, हाँ मेरे पास भी है। तेरे पास क्या है? हुजूर गौस पाक फरमाने लगे, कहने लगे मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी माँ ने चलते हुए मुझे अता फरमाए थे। उसने ली तलाशी, उसने ली तलाशी, वो 40 दिनार नहीं मिले। माँ ने इस तरीके से वो उसके अंदर कुर्ते के अंदर सी दिए थे कि वो नहीं मिले।
आया बच्चे तुमसे झूठ बोलता है, और वो कोई डाकू, कोई मासूम किस्म के डाकू नहीं, उस वक्त के डाकू बड़े खतरनाक किस्म के हुआ करते थे। आज दे डाकू नहीं मान है, कच्चे दे डाकू अल्लाह महफूज रखे, बात को समझे, अल्लाह सबको महफूज रखे। आजकल ये कच्चे के डाकू नहीं मान, और उस वक्त के वो जो पक्के डाकू थे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में सबको रखे। अल्लाह ताला सबकी जान और माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। समझ में बात, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो जनाब, वो डाकू बड़ा जाबिर किस्म का, उसने कहा बच्चे तो हमसे मजाक करता है। फरमाया मेरा तेरा मजाक है ही कोई नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जनाब तकरार सब तूल पकड़ी ना, उसने मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ पकड़ा, उसको पता नहीं था ये किसका हाथ पकड़ रहा है, ये पीराने पीर दस्तगीर का हाथ पकड़ रहा है, महबूब सुबहानी का हाथ पकड़ रहा है। अल्लाह के बंदे, तूने तो हाथ बेसाख्तगी में पकड़ लिया था, अल्लाह ने अब तेरी हिदायत को अल्लाह करीम ने अब्दुल कादिर जिलानी का वसीला बना दिया था। उसने हुजूर गौसे आजम को पकड़ा, अपने सरदार के पास ले गया। सरदार भी बड़ा जाबिर किस्म का, हैबतनाक उसकी शक्ल, बड़ी बड़ी मूंछें, और जनाब चेहरे पर जख्मों के निशान, कोई लड़ाका किस्म का वो डाकू, वो लड़ाका किस्म का सरदार। वो डाकू कहने लगा, सरदार ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है। वो डाकू बड़ा दिल मिलाया, उठकर बैठ गया। उसने कहा हमसे किसकी जरूरत हुई कि वो हमसे मजाक करे? कहा ये बच्चा है। क्या हुआ? मैंने इससे पूछा, और डाकू कहने लगा तेरे पास भी कुछ है? तो ये कहता है मेरे पास 40 दिनार है। मैंने उसकी तलाशी ली है, मिलते कोई नहीं है। अब वो डाकू उठा और कहने लगा बच्चे तो हमसे मजाक करता है, हम तो बाद में बात करते हैं, पहले गर्दन उड़ा दिया करते हैं। इतना जावेद है मेरे गौस पाक, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे गौस पाक इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले हैं अभी, तो रस्ते में लोगों को तौबा ताइब नसीब हो रही है। मेरा गौस पाक चला है तो लोग मेरे गौस पाक के मुरीद हो रहे हैं। डाकू कहने लगा तो हमसे मजाक करते? फरमाया मैं मजाक नहीं करता। कहा था आप तेरे पास 40 दिनार है? फरमाया तू मेरे कुर्ते को उधेड़, तुझे 40 दिनार मिल जाएंगे। डाकू ने कहा कमीज को उतारो और देखो इसकी कमीज का कुर्ता जो है उसको उधेड़ो। जनाब हुजूर गौसे पाक की कमीज के उस जो सलाइयां थी उनको उधेड़ा गया तो अंदर से 40 दिनार निकल आए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराए, फरमाया मैं सच कहता था ना कि मेरे पास 40 दिनार है। अब जब वो 40 दिनार नीचे जमीन पर गिरे, उनकी जो छनक थी, दिनार सोने के होते थे, उनकी जो गनगरश थी वो जब छनके तो वो डाकू के जिसका दिल लूट लूट कर सख्त हो चुका था और जो गुनाहों के अंदर जिसका दिल जंगलूद हो चुका था, मेरे गौस पाक के 40 दिनार क्या जमीन पर गिरे, उसकी घन गरज ने उस जालिम डाकू के दिल को मोम बना कर रख दिया था। डाकू थर थर कांपने लगा, कहने लगा बच्चे ये क्या माजरा है? लोग तो अपना माल हमसे छुपाते हैं, लोग तो हमसे भागते हैं, तूने 40 दिनार हमारे सामने रख दिए हैं, लोग तो अपना एक एक रुपया बचाते हैं, ये क्या माजरा है? तो मेरे महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सब वलियों के दूल्हा कहने लगे डाकू सुन, सब लोग तुझसे अपने माल को छुपाते हैं, मैं झूठ बोलकर अपने माल को छुपा सकता था, लेकिन क्या करूं, जब नबी के दीन को हासिल करने के लिए अपने घर से निकल रहा था, मेरी मां ने मुझे सीने से लगाया और सीने से लगाकर कहा था अब्दुल कादिर बेटा, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमेशा सच बोलना है, सच के साथ खड़े होना है, जान भी चली जाए लेकिन झूठ बोलना नहीं है। कहा अपनी मां के साथ वादा किया था, कहिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा अपनी अम्मा से वादा किया था, अपनी अम्मा से वादा किया था, अपनी अम्मा से वादा किया था, वो वादा निभा रहा हूं। तेरे सामने 40 दिनार पड़े हैं। वो जो उस वक्त वो डाकुओं का सरदार था, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर मेरे गौस पाक की बारगाह में कहने लगा बचड़िया, ओ महबूबा, ओ सोनिया, ओ प्यारिया, तू अपनी माँ के साथ किए हुए वादे को, अगर से तेरी माँ तुझे देख भी नहीं रही, तुझे सुन भी नहीं रही, लेकिन फिर भी तू अपने माँ के साथ किए हुए वादे को निभा रहा है। मैं कितना गुनाहगार हूँ, मैं कितना रियासतकार हूँ, मैं कितना सियाकार हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि कितने अरसे से वो रब जो मुझे देख भी रहा है, मुझे सुन भी रहा है, मैं उसकी हुदूद को तोड़ रहा हूँ, मैं उसकी हुदूद को तोड़ रहा हूँ। ऐ बच्चे, तूने तो मेरी दिल की आंखों को खोल दिया है, ला अपना हाथ आगे ला, आज मैं तेरे हाथ पर तौबा कर रहा हूँ और तौबा करके मैं ये सारे बुरे काम छोड़ रहा हूँ। गौस पाक के आदमी बैठ हो गया, मेरे गौस पाक का गुलाम बन गया, नेकी के कामों में पड़ गया। मेरे गौस पाक बगदाद शरीफ पहुंच गए, ये सुभान अल्लाह, मरकज़ इल्म में पहुंच गए।
بغداد معلّہ میں پہنچ گئے. یہ بات یاد رکھنا, دنیا میں 3 شہر, کہیے سبحان اللہ. پہلے نمبر تے میرے نبی دا مدینہ, دب کے ذرا مدینے نال محبت کرنے والا محبت نہ بولے گا. پہلے نمبر تے میرے نبی دا, دوسرے نمبر تے میرے اللہ دا مکہ. اب آپ کہیں گے قاری صاحب تسی پہلا نمبر مدینے کو دیندے پے ہو تو پھر گل لمبی ہو جانی ہے. یہ مدینہ وہ ہے کہ جس کو میرے رب نے محبوب کے لیے پسند فرما لیا. سمجھ آئی بات کی؟ دوجا مکہ, تیجا شہر کی رہے, ہائے 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 محبت نہ. 3 شہر تو علاوہ سانو کوئی شہر ہے دستا ہی کوئی نہیں. تو میں داتا تو صدقے دا چوتھا شہر ساڈا اپنا لاہور سے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ شہر ان کو عظمتیں مل گئیں نسبتوں کی وجہ سے. میرے غوث پاک آئے, وہاں پر علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی مسند تدریس پر بیٹھے اور اپنے قصیدہ خمریہ, میرے غوث پاک نے اپنا قصیدہ خود لکھا. سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال. تو یہ باتیں یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی خود اپنے لیے لکھی, اور اس میں لکھتے ہیں میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضور محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا. نہیں سمجھ آئی؟ کہیے سبحان اللہ, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں درست العلم, ابھی علم کی بات ہو رہی تھی, بنی آدم از علم یابت کمال نہ از حشمت و جاہ مال و منال. بنی آدم کو علم کی وجہ سے عظمت ملی ہے. میرے غوث پاک کہتے ہیں میری عظمت کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں بج رہا ہے, اور یہ غوث وہ غوث ہے جو بغداد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر یہ نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ. دور دور تک سنائی دیتی ہے, اور آپ کو یہ نغمہ جافزہ بڑی دور تک سنائی دیتے ہیں. اور وہ خواجہ جو ہندوستان کا راجہ ہے, جو ایک نظر میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے کلمے کے اندر داخل کر دیتا ہے, جب میرا محبوب سبحانی فرماتا ہے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ. تو اس وقت خراسان کے جنگلات میں میرا خواجہ کہتا ہے اے میرے غوث آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے, آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے, میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آج چلی ہوگی تمہاری ذرا دب کیا کو سبحان اللہ, اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اتنا مقام کیسے ملا ہے, مجھے اتنی رفعت و بلندی کیسے ملی ہے, کہاں سے ملی ہے؟ درست العلم علم کی اہمیت کو جانو. بھنگ پینے والا پیر نہیں ہو سکتا, مٹے چھوڑنے والا پیر ہے. کیوں لے بہ گئے ہو, دب کے اپنی زبان اظہار کرو نا. لٹا چھڈنے والا پیر ہے, غیر شریک کام کرنے والا پیر ہے. پیر تو ہو سکتا لیکن پیر ہے پیر تے کہ جندے چہرے نو تکو تے بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ, بولنے چلو سبحان اللہ. یہ بندے کو جہالت سے دوری کیسے ملے گی بولو؟ جب اس کے پاس علم ہوگا کہ نہیں. بندے کو علم ہی نہ ہو تو بندہ جہالت کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے نا, رب تعالیٰ کی معرفت کے لیے بھی, تو تب بھی ہمیں علم چاہیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ خمریہ میں, فرماتے ہیں درس العلم حتی صرت کتبا. فرمایا میں علم پڑھتا بھی رہا پڑھاتا نہیں رہا, علم پڑھتا بھی رہا پڑھاتا بھی رہا. پڑھتے پڑھاتے اللہ پاک نے مجھے سارے ولیوں کا سردار بنا دیا. اور پیار نال بھائی علم حاصل کرو. علم جو ہے بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. میں نہیں کہتا, ولیوں کا سید و سردار کہتا ہے. حضور محبوب سبحانی فرماتے ہیں میں علم پڑھتا بھی رہا علم اور 13 علوم میں میرا غوث پاک, کہیے سبحان اللہ. 13 علوم میں میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ اپنے 13 اسباق میں لوگوں کو سبق دیا کرتے تھے. 13
علوم میں سبق دیا کرتے تھے. آپ بیٹھے تھے. محبت. آپ کے زمانے کرم میں نا ایک بہت بڑا محدث ہوا ہے جس کو کہتے ہیں محدث ابن جوزی. محدث ابن جوزی بڑا اس کو علم تفسیر، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، اسماء الرجال اور جناب علوم مروجہ پر وہ جناب یگانہ روزگار تھا. وہ بڑا اس کو عروج تھا، بڑا کمال حاصل تھا. میرے غوث پاک کی جب علم کا شورا ہوا کہیے سبحان اللہ. اور میں آپ کو اپنے غوث پاک کی علم کی مجلس کی کیفیت بتاؤں. میرے غوث پاک جب علم کی مجلس میں تشریف فرمایا کرتے تھے نا تو آپ کے سامنے یہ چند لوگ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ میرے غوث پاک کے سامنے لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا. لاکھوں لاکھ. اور میرے غوث پاک کی کرامت، محبت سے سبحان اللہ. میرے غوث پاک کی کرامت، جیسے میرے غوث پاک درس دیتے تھے، پہلا بندہ میرے غوث پاک کا سبق سنتا تھا نا ایسے وہ آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا جیسے پہلا سن رہا ہوتا. یہ علم ہے جو علم کا کمال ہے، علم کی فضیلت ہے. میرے غوث پاک کی جب علم کا شورا ہوا نا تو محدث ابن جوزی بہت بڑا حدیث کا ماہر تھا، علم کا بہت کوہ گرا تھا. میرے غوث پاک ایک ملنگ اس کے پاس جاتا تھا تو وہ غوث پاک کے چرچے اس کے سامنے کیا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کیا تیرے غوث پاک میں؟ اور کہا صحابی تو تکے نہیں ہے میرے غوث پاک نو. میرے غوث پاک نو تکو تے صحیح سب کچھ بھلا بیٹھو گے. اور نہیں اب یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ خود بڑا علم والا ہونا وہ کسی اور کے پاس بیٹھے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو بندہ خود ہی علم والا ہو کسی کے سامنے بیٹھے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ علم کا شعلہ تھا اور وہ جو تھا ملنگ وہ کہنے لگا کہ میرے غوث پاک بڑے علم والے ہیں. وہ کہتا اچھا تھا ایک بھی نہ وہ ایک جو حدیث میں جوزی کو پکڑ کے کہتا چلو تو صحیح چلو تو صحیح چل رہے ہیں نا میں نے غوث پاک مجلس دیکھ لیں میں کی ہوتا ہے. اور جناب میں بیٹھا تو میرے غوث پاک کی مجلس میں لے آیا اور میرے غوث پاک کی نافل کا پتہ کیا انداز ہوا کرتا تھا. میرے غوث پاک کی مجلس میں یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ قاری صاحب جو قرآن کی کسی بھی آیت کی تلاوت کرتے تھے پھر میرے غوث پاک اس کے بعد تقریر فرمایا کرتے تھے. ایک تلاوت اور اس کے بعد بولو تقریر فرمایا کرتے تھے میرے غوث پاک. اب جناب وہ محدث ابن جوزی بھی آگے بیٹھ گیا اور محدث ابن جوزی کہنے لگا سامنے بیٹھ گیا. قاری صاحب اٹھے، انہوں نے تلاوت کلام پاک کی. تلاوت کلام پاک کرنے کے بعد میرے غوث پاک اٹھے. میرے غوث پاک وارث علوم محمد مصطفیٰ ہیں، یہ بات یاد رکھنا. میرے غوث پاک اٹھے اور اس آیات کی تفسیر بیان کرنے لگے بڑی مختصر کر کے. کتابیں میں گنجائش نہیں، توجہ میری طرف ہوگی انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور پھر آپ نے بات سن کر اتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ داتا صاحب کے گنبد کو آپ کی آواز سنتی ہو بغداد میں میرے غوث پاک کی بارگاہ میں چلی جائے. بعد میں میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ جناب تفسیر بیان کرنے لگے. میرے غوث پاک نے پہلی تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی کہنے لگا مجھے آتی ہے. میرے غوث پاک نے دوسری بیان کی، ابن جوزی کہنے لگا مجھے آتی ہے. تیسری، چوتھی، یہ علم کی بات کر رہا ہوں میں، علم کی بات. چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں. محدث ابن جوزی کہتا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے آتی ہے یہ تفسیر، مجھے بھی آتی ہے. 10ویں کہتا مجھے بھی آتی ہے. 11 تفسیریں میرے غوث پاک نے کی. آیت ایک ہے، جز ایک ہے، 11 مختلف تفسیر بیان کرنا یہ کوئی خالہ جی کا وارا نہیں پترو. یہ تو علم والے بندے بتاتے کتنا مشکل ہوا کرتا ہے. میرے غوث پاک نے اس آیا مبارکہ کی 11 تفاسیر بیان کر کے رکھ دی. ابن جوزی کہنے لگا مجھے آتی ہیں 11 تک کہنے لگا مجھے آتی ہیں. جب حضور غوث پاک نے 11 بیان کر لی نا تو یہ بات یاد رکھنا، اتقوا فراست المؤمن. حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میرے غوث پاک نے دل میں دیکھ لیا تھا، محبوب سبحانی روشن زمین میں دیکھ لیا تھا، یہ میرے پاس آیا ہے، میری مجلس میں آیا ہے، کچھ لے کر آیا ہے، کچھ دل بن کر آیا ہے. میرے غوث پاک کی مجلس میں کوئی کچھ دل بھی آ جاتا تھا اللہ پاک اس کو بھی روشن دل عطا فرما دیا کرتا تھا. میرے غوث پاک نے دیکھا 11 تفسیر بیان کی. اب جناب 12ویں تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. محدث ابن جوزی کو طرف اس نے دیکھا، وہ اس کا شاگرد تھا، وہ غوث پاک کا مرید تھا. محدث ابن جوزی کا چہرے کا رنگ بدلا. میرے غوث پاک نے 12ویں تفسیر بیان کرنی شروع کر دی. 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں. پہلے تو ایسے بیٹھا تھا بڑی اکڑ کے علم کے تکبر میں. اب جناب وہ بچل رہا ہے. حضور غوث پاک تفاسیر بیان کر کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں. باری بات ہے، بے چینی ہے نا جی. 11 تفسیر تجھے آتی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے.
کہ کون ہے کہ جس کو علم عطا ملا ہے، علم ملا ہے تو باب العلم مولا مرتضیٰ کے در سے ملا ہے۔ بات سمجھ لیں، حضور غوث پاک نے 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں 30ویں 32ویں 35ویں میرے غوث پاک نے 40 تفاسیر اس آیت مبارکہ کی بیان کی۔ یہ کیا ہے بولو؟ علم کیا ہے؟ یہ کیا ہے بولو؟ علم یہ کیا ہے؟ پوچھ پڑ جائے علم یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ کے ولی جاہل ہوتا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بات کر دی، اب سنو، جب 40 تفاسیر میرے غوث پاک نے بیان کی نا، پھر اس کے بعد میرے غوث پاک نے 11 تفاسیر اور بیان کر دی۔ بولو کہ نہیں ہو گیا؟ بولو کاروباری سالگرہ ہم سے بڑے کرتے تو رہی صاحب کے دکھاؤ گی نہیں، ان کو بولو 51 میرے غوث پاک نے 51 تفاسیر بیان کی۔ ابن جوزی کا حال بے حال، وہ تڑپ رہا ہے، چوم رہا ہے، کالے کر کے بیٹھا تھا، اب ہر تفسیر کے بعد کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ کہہ رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میرے غوث پاک کا علم کا سمندر بہ رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے، یہ مچل رہا ہے۔ 51 تفاسیر بیان کرنے کے بعد تیرے اور میرے بغداد کے پیر کہنے لگے حضرات یہ تھی وہ تفاسیر جو قال ہیں، اب عبد القادر جیلانی حال میں عرض کرنے لگا کوچا بازار بھی کردم مذاق عشقی دارم قیدی دار بھی کردم، کہے خندم کہے کرکٹ کہے افتم کہے خیزم، مسیحا در دلم پیدا امن بھی مار بھی کردم۔ سمجھ نہیں آئی؟ ایک بچے ہوتا کال کا علم جو ہے، جو حدیث میں سامنے نظر آتا ہے، قرآن میں سامنے نظر آتا ہے، لیکن ایک علم اس کے پس پردہ ہوتا ہے جو حال والوں کو نہیں ہوتا ہے، جو حال والوں کو پتا ہوتا ہے۔ میرے غوث پاک نے کہا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ تھا کال، اب عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی اب حال کی تفاسیر بیان کرنے لگا۔ ابن جوزی کو دیکھو، ابن جوزی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنے گریبان پھاڑ لیا۔ وہ ابن جوزی جو جناب بڑے غرور و تکبر توکل میں بیٹھا تھا، اب میرے غوث پاک کا ملنگ بن گیا، اپنا گریبان پھاڑ لیا اور پھاڑ کر کہنے لگا حضور اگر حال کی ایک تفسیر بھی آپ نے بیان کر دی تو ابن جوزی کی روح کا جسم جدا کر کے رکھ دوں۔ یہ کیا ہے بولو؟ علم یہ کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا علم نہیں، کئی علم اللہ کریم نے میرے غوث پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ تو میرے غوث پاک ہے نا، میرے غوث پاک کی صدیوں کے بعد میرے غوث پاک کا غلام امام محمد رضا خان محدث بریلوی، یہ اگر کسی سبحان اللہ نہ کہیں نا تو میں جناب دو ویکے چلے جانا، نہیں تو اگلا جمعہ پر لکھی جائے گی سب کے اندر کو سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت بریلوی، بولو لب کے بولو بریلوی بریلوی بریلوی، یہ میرے غوث پاک کے علم کی شان ہے۔ ادھر آؤ، بریلی میں اعلی حضرت امام احمد رضا کے در پر چلتے ہیں، اور 150 سے زیادہ علوم پر اللہ کریم نے ان کو کمال بہارت عطا فرمائی ہے۔ 150 علوم، 150 علوم، 150۔ اب 5 مولوی اسد اللہ نہیں بول سکتا تو 150 علوم پر جس اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے۔ یہ کمدی نالی کا کیا کمینہ بولا کہ نبی تو پڑھے لکھے نہیں تھے، میں نے کہا میرے نبی کا جو نام جپتا ہے اللہ پاک اس کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ کمینے اب تو کون سا دین کرتا ہے، تو کون سا نبی کی بات کرتا ہے؟ میرے نبی کو قلب کا علم بھی تھا، میرے نبی کو آج کا بھی علم ہے، میرے نبی کو قیامت کا بھی علم ہے، اور قیامت کے بعد کیا ہوگا میرے نبی وہ بھی جانتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، نبی کا غلام دب کے بولے گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے نبی کا عاشق دو ہاتھ چک کے بولے گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ علم، بولو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ علم یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم خطب اعلی، سلطان دو عالم خطب اعلی، حیران سے جلالت ارض و سما۔ سچے قادری بن جاؤ، پکے قادری بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے ایمان کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا،
اور بگڑے بھی بنا دیتا حسب نام محمد. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اللہ کے ولیوں کا ادب عطا فرمائے اور کرامات اولیاء کا منکر ہونے سے اللہ میں بچائے. کرامات اولیاء کا منکر اصل میں قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ ایمان والا، بولیں گے سارے وہ ایمان والا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری